ہم نے حضور کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، چراغا بھی کیا، جھنڈیاں بھی لگائیں، ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی، ہم نے دیگیں بھی پکا لی۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ وہ تو نادان ہیں جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑے، اور نہ جانے کون کون سے فتوے ہیں جو امت کے اوپر لگا دیے گئے۔ وہ نادان ہیں، میں ان پر بات نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں، یہ سادہ سا اصول محبت ہے صاحب، کہ جب کوئی شخص آئے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم آئے تو ہمارے نوجوانوں نے پھولوں کے ہار کے ساتھ ہمارے محبتوں میں جو ہے وہ ہمیں استقبالیہ پیش کیا۔ کسی مفتی صاحب سے میرے خیال میں انہوں نے نہیں پوچھا ہوگا کہ حضرت ہم نے پھول عبداللہ بھائی کے لیے رکھے ہیں اور ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے، اس پر شریعت کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ میرے خیال میں کسی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ہی کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوگا، نہ انہوں نے نوجوانوں نے ضرورت محسوس کی ہوگی کہ ہمیں جا کر کوئی فتویٰ لے لینا چاہیے۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہوگا، خلفائے راشدین کا ہی حوالہ دے دیجئے کہ جناب ابو بکر و عمر یا عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے استقبال کیا یا کہ نہیں۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں انسانوں کی بستی کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے لوگ آنے والے کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں تو مسلکوں کا جھگڑا ہے، میں کہتا ہوں مذہب کا بھی کوئی اختلاف نہیں اس بات پر۔ پوری دنیا کے مذاہب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہودیت، عیسائیت، سکھزم، ہندوازم، دنیا کا کوئی مذہب آپ اٹھا لیں، کسی مذہب کا اس بات پر کوئی اختلاف نہیں۔ انسانوں کی بستی ہو صحیح، اور انسان بندوں کی کیٹیگری میں لائے کر رہا ہو، انسانوں کی بستی کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص آئے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ یار کیا خیال ہے، حضور والا کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، نبیوں کے امام آئیں تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو جھگڑا ہی نہیں بنتا تھا میاں، یہ تو اختلاف تھا ہی نہیں کہ استقبال کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ مجھے بتاؤ میاں، اگر حضور کا استقبال نہیں کرنا تو پھر استقبال کس کا کرنا ہے؟ پھر استقبال ہوتا کیا ہے یار؟ حضور کے صدقے تو ہم جیسے نکموں کا بھی استقبال ہو رہا ہے۔ استقبال تو حضور کا ہے اصل، اور اصل حضور کا استقبال ہے۔ اس بات پر عنوان پر جھگڑا، اور یہ بات طے شدہ ہے، نہ میں نے ان کو فون کر کے کہا تھا کہ پھول بھی منگوانا اور میرے آنے پر استقبال بھی اٹھ کر کرنا، اور نہ ہی ان کو مجبور کیا گیا تھا۔ کیوں انہوں نے خود کیا؟ اس لیے توجہ چاہوں گا، استقبال کا تعلق فتوے کے ساتھ نہیں ہوتا صاحب، دل کی محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کو فتویٰ چاہیے اس کو دل ٹٹولنا چاہیے، اس کے پاس محبت نہیں ہے، اور جس کے پاس محبت ہے اس کو فتوے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ دل کرتا ہے کہ محبوب آ رہے ہیں، لائٹنگ کر کے، چراغا کر کے، پھولوں کی کلیاں لگ کے، دشمنوں کو بھی بتایا جائے، اپنوں کو بھی بتایا جائے۔ جن کے پاس محبت ہے ان کو فتوے کی ضرورت نہیں، ان کو دلیل اور حوالے کی ضرورت نہیں۔ یہ دل بولتا ہے میاں نبیوں کے امام آ رہے ہیں، پھول بھی ہونے چاہیے، کلیاں بھی ہونی چاہیے، خوشبوئیں بھی ہونی چاہیے، مٹھائیاں بھی ہونی چاہیے، دیگیں بھی بانٹنی چاہیے۔ میاں ہمارا تو بس نہیں چلتا اپنے بدن کی بوٹی بوٹی محبوب کی راہوں میں بچا دے۔ تو پھر پھولوں پہ فتویٰ دیتا ہے، تو صرف لائٹنگ پہ، چراغا پہ سوال کرتا ہے۔ یہ تو دل کرتا، دل کھول کے اس کی بارگاہ میں رکھ دیں۔ یہاں پر تو محبت کا جہاں آباد ہے، فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نوجوان نے کہا کوئی دلیل دو، اس سے بڑی اگر کوئی بات کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو اپنے جو ہے وہ دل کو ٹٹولنا چاہیے۔ اسی لیے شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور اہل ایمان کو تسکین نہ پہنچے۔ آپ یہاں سر شام سے بیٹھے ہیں، تلاوت ہوئی، محبوب کی نعت خوانی ہوئی، ان کی عظمتوں کا عنوان اور بیان ہوا، بھلا اس پر بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ یہی میلاد ہے صاحب۔ اور اگر پوچھو کہ صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، میاں وہ بات بات پہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، وہ تو بات بات پہ کٹنے کی بات کرتے تھے، تم میلاد کی بات کرتے ہو۔ سوال یہ نہیں ہے صاحب، سوال یہ نہیں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ روشنی، یہ چراغاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ خوشبوئیں، یہ کلیاں، یہ پھولوں کی پتیاں، یہ سب باعث برکت ہے صاحب۔ لیکن میں بیٹا آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا بیٹا، یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ کہیں اس کو منزل نہ سمجھ بیٹھنا۔ حضور آئے، ہم نے کلیاں رکھی، پھول رکھے، ہم نے جھنڈیاں لگائی، جھنڈے لگائے، ہم نے مٹھائیاں کھلائیں، ہم نے دیگیں بھی بانٹی۔ یہ سب کام باعث برکت، لیکن بیٹا یہ منزل نہیں۔
یہ آغاز سفر ہے، منزل میرے حضور کی سیرت ہے، منزل میرے حضور کا کردار ہے، منزل میرے حضور کا پیغام ہے. کہیں ہم الجھتے الجھتے منزل کو نہ کھو بیٹھیں. آغاز سفر محبت کا ہے لیکن منزل حضور کی سیرت ہے. ہم نے اس سیرت پر بھی آنا ہے اور ہم نے اس پیغام کو بھی اپنانا ہے. کتنا اچھا ہو کہ کوئی نوجوان یہاں سے جب اٹھ کر جائے تو جا کر بوڑھی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے اور کہ امی آج کے بعد کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مجھے معاف کر دو. تو ماں یہی کہے گی نا پتر میں تو پہلے تیرے سے راضی ہوں، بھلا میں نے تیرے سے کیوں ناراض ہونا ہے. لیکن بیٹا مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ تجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ یہ احساس کی دولت ملی کہاں سے ہے. تو کہ امی آپ کو نہیں پتا، رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا جن کی بارگاہ میں ان کی رضائی والدہ بھی آئی تو کندھوں کی چادر اٹھا کر قدموں کے نیچے بچھا دی. یہ بھی ایک میلاد ہے. ہاں کوئی نوجوان صبح فجر کی نماز میں با جماعت نظر آ جائے، علامہ صاحب اس کو مبارکباد پیش کریں اور کہیں بیٹا کمال کر دیا، آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی با جماعت، یہ راتوں رات تبدیلی کہاں سے آ گئی. وہ کہ حضرت آپ کو نہیں پتا، رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں رکھی گئی ہے. ہاں کوئی بہن برقعے کی چادر حیا کا پہرا اوڑھنی سکاف لینے کا عہد کر لے. اس کی ہم جولیاں کالج میں بیٹھے پوچھے کہ تو کہتی تھی برقع قید خانہ ہے، تو کہتی تھی یہ دوپٹہ بوجھ ہوتا ہے، یہ برقع یہ چادر یہ نقاب یہ حیا کے پہرے کہاں سے آگے. وہ کہے تمہیں نہیں پتا، رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے جن کی بارگاہ میں کافر کی بیٹی بھی آئی تو کندھوں کی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی تھی. یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے. ہاں کوئی نوجوان اپنی آنکھوں پہ حیا کا پہرا سجا لے. اللہ اکبر، آنکھوں پہ حیا کا پہرا سجا کے نظریں جھکا کے بازار سے گزرنے کا عہد کر لے. اس کے دوست پوچھے جناب یہ تبدیلیاں کہاں سے مزاج میں آگئی. وہ کہ تمہیں نہیں پتا، رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا حیا تو ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے. یہ منزل ہے میاں، اس کی طرف بھی ہم نے بیٹا سفر کرنا ہے. یہ کمکمے یہ روشنیاں یہ چراغاں یہ مٹھائیاں یہ دیگیں باعث برکت. لیکن کہنا چاہوں گا کوئی استاذ المکرم اسکول میں داخل ہوں، بچے ان کو پھول پیش کریں، ان کی آمد کی خوشی میں راہوں میں چراغ رکھ دیں اور مٹھائی کا ڈبہ بھی پیش کریں، اور جیسے اسکول کی کرسی پر آ کر استاذ المکرم بیٹھیں اور کہیں بیٹا وہ کل والا سبق بھی ذرا لے کر آ جاؤ. تو بیٹے کہیں حضرت ہم نے آپ کو پھول نہیں پیش کیے، ہم نے آپ کی راہوں میں چراغ نہیں رکھے تھے، ہم نے کلیاں خوشبوؤں کے تحائف نہیں پیش کیے، یہ مٹھائیاں دیگیں ہم نے آپ ہی کے آنے پر پکائے ہیں. مجھے بتائیں کہ استاذ المکرم خوش ہوں گے؟ وہ کہیں گے بھئی یہ محبت کے انداز اپنی جگہ، میں نفی نہیں کرتا، مجھے بھی خوشی ہوئی ہے، لیکن بیٹا جو 1 گھنٹہ کام تمہیں سکھا کر گیا تھا اب وہ کام بھی تو ذرا لے کر آؤ نا. یار یہ تو کوئی مثال ہی نہیں بنتی ہے. کل اگر محشر میں میرے اور آپ سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے کمکمے روشن کیے، چراغاں کیا، جھنڈیاں لگائیں، پھول رکھے، تم نے مٹھائیاں کھلائی، تم نے دیگیں بھی بانٹی، اب ذرا وہ مشن بھی تو لے کر آؤ جس کے لیے میں نے پتھر کھائے تھے، ذرا مجھے وہ بھی تو لا کر دکھاؤ، وہ پیار کا لہجہ بھی تو لاؤ، بہنوں کے ساتھ پیار بھی تو لاؤ، بھائیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ بھی تو لاؤ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی تو لاؤ. اگر ہم سے کل پوچھ لیا گیا تو پھر میں بھی سوچوں میں نے کیا جواب دینا ہے، آپ بھی سوچئے آپ نے کیا جواب دینا ہے. بیٹا یہ منزل نہیں، یہ جو میں بات کروں یہ مشکل ہوگی، یہ دل کو بھی اچھی شاید نہ لگ پائے وقتی طور پر، یہ نفس کو شاید جو وہ شاک گزرے، اس پہ شیطان بھی شاید کہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بھلا یہ کون سا میلاد ہوتا ہے. میاں یہی تو اصل میلاد ہوتا ہے. عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. یہ عشق آسان تو نہیں ہے میاں، اس پر آئے ہیں تو پھر راتوں کو جاگ کر چراغاں کر کے تو سو جانا یہ تو دانائی نہیں ہے. عشق تو کہتا پھر محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ کا بھی سما ہونا چاہیے. عشق تو کہتا محبوب کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت بھی قضا نہیں ہونی چاہیے. عشق تو تقاضا پھر کسی اور چیز کا کرتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ کے نعروں والا عشق کامل عشق نہیں ہوا کرتا. بیٹا ایک قدم آگے بڑھو، جہاں ساری رات جاگے ہو، شرے شام سے تم بیٹھے ہو، آؤ اگر 5 نمازیں بھی قضا رہتی ہیں تو ہماری نیند نہیں آنی چاہیے جب تک محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ کا سما نہ کر لو. یہ عشق سکھاتا ہے محبت کے آداب، یہ عشق بلا رہا ہے، یہ محبت مجھے اور آپ کو بلا رہی ہے. اگر آج جھگڑا بنا ہے، اغیار اس بات پہ طوفان بدتمیزی لے کر اتر آئے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے کردار کا بھی محاسبہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی ذات کا بھی محاسبہ کرنا ہے. یہ راہ کٹھن ہو سکتی ہے، یہ رستہ جو میں بتا رہا ہوں یہ مشکل ضرور ہے، اس میں شاید کہ یقیناً کہ نفس کو لذت
और नफ्स की हवस पूरी नहीं होगी, लेकिन इतना दावे से कहता हूं कि बेटा ये जो मंजिल का सफर है ये मुश्किल है। पंजगाना नमाज का एहतमाम ये शाक गुजरता है। तहारत और पाकीज़गी की जिंदगी ये मुश्किल है। आंखों पे हया के पहरे ये मुश्किल है। दिल को पाक रखना गंदे ख्यालात से और हर वक्त महबूब का ख्याल रखना ये मुश्किल जरूर है, लेकिन बेटा याद रखना ये राह मुश्किल से ही, कठिन से ही, लेकिन याद रखना जब मंजिल पे पहुंचोगे मुलाकात भी महबूब की जियारत का होगा, और हुजूर की जियारत और हुजूर की मुलाकात इसकी मंजिल है। ये कुमकुमे, ये रोशनियां, ये चरागां, ये झंडियां, ये फूल, ये कलियां, ये मिठाइयां, ये देगें, ये सब बाइस से बरकत। मैं इसकी नफी नहीं करता। आगे बढ़ो, एक कदम और आगे उठो और महबूब की सीरत को अपना लो, महबूब के किरदार को अपना लो, महबूब के पैगाम को अपना लो। कल बड़ा सोना दिन होगा अगर हुजूर ने कह दिया अब वो आशिक आ रहे हैं जो मिलाद की खुशी में झंडियां भी लगाते थे, पेशानियों को सजदों में भी झुकाते थे। ये मिलाद का हकीकी मकसद हमने कभी नहीं भूलना बेटा। उसकी तरफ सफर करना है। तुम ही मंजिल हो, तुम ही फ्यूचर हो, तुम ही मुस्तकबिल हो। आओ अपने हिस्से का चिराग रोशन कीजिए और अपने हिस्से का किरदार अदा कीजिए।